اب وہی لوگ جو میرا درس ریکارڈ کروا رہے ہیں پہلے وہ ناچ رہے ہیں قوالی پہ اس کے بعد سب صوفی بن کے بیٹھ گئے. یہ ماحول ہوتا ہے. تھوڑی دیر میں کیا ہو رہا ہے, تھوڑی دیر میں سارے نعتیں چل رہی ہیں, بڑے بزرگ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ عجیب سے, میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا. میں نے کہا یار, تو وہ جو ڈرائیور ہے نا وہ تو بڑی بڑی لوگوں کو لاتا لے جاتا رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ رمضان میں سارے صوفی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کہہ رہے ابھی رمضان سے پہلے کیوں ان کا میوزیکل شو ختم ہوا ہے, جیسے ہی رمضان کے چاند کا اعلان ہوا سارے فنکاروں کو انہوں نے گھر بھیج دیا. اب سارے مولوی مولانا ٹائپ کے لوگ آ رہے ہیں. میں نے کہا چلو غنیمت ہے رمضان میں تو. اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے, ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو فنکار اداکار ہیں نا, ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں, وہ میوزک چل رہا ہے, جیسے ہی رمضان آیا انہی اداکاروں کو پگڑی پہنا دی. ٹھیک ہے, انہی سے درس قرآن ہو رہا ہے اور وہی فنکار ہیں اب اسلام کی باتیں. کم از کم جج نے یہ کر لیا کہ بھائی ہر فیلڈ کے الگ الگ لوگ ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا یار, کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. بنی اسرائیل کی بات تو تھی, یہاں کہاں سے آئی. ہاں, میں قوالی کی بات, کل میں گیا تو قوالی ہو رہی تھی. وہ قوالی کو بھی کیا سمجھ رہے ہیں, اسلام. اسی لیے رمضان میں چلا رہے ہیں نا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے, اسلام ہے. قوالی کا اسلام سے کیا تعلق بھائی؟ کوئی بتا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کسی مشہور قوال کا نام ہے بھائی؟ یا خلفائے راشدین کے دور کے مشہور قوال یہ تھے جس کا کلام سننے کے لیے صحابہ کرام اس کی محفل میں جایا کرتے تھے. یہ قوالی بعد کی بدعت ہے, انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہے. موسیقی سننی ہے, سر ہلانے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں گانے کے بجائے یہ سن لو. بات ایک ہی ہے, کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو, الفاظ چینج کر دیے لیکن لک وہی ہے سارا. وہی بیٹھے ہوتے ہیں, گھوم رہے ہوتے ہیں, ناچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ دین نہیں ہے میرے بھائی. دین کے نام پہ مذاق مت کرو. لوگ صبح سحری میں قوالیاں سن رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں گانے سنیں گے تو گناہ ملے گا, قوالی سنو, وہ بھی گناہ ہی ملے گا. سمجھ رہے ہو؟